ہم نے نظم نعت کی پڑھائی کی تھی. آج ہم اس کے سوالات کریں گے. نظم کا پہلا سوال ہے، نظم میں بے کسوں کی دستگیری کی سے کیا مراد ہے؟ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے نظم میں کیا پڑھا ہے. نظم کے بالکل پہلے شعر ہی میں ہم نے پڑھا تھا، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. اور یہاں پر ہم نے بے کسوں کا مطلب پڑھا تھا. بے کس کہتے ہیں ان کو کہ جن کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، یعنی جو بہت، معاف کیجیے گا، جو بہت مجبور ہو. اور دستگیری کا لفظ دستگیر سے ہے، جس کا مطلب ہے مدد کرنے والا. تو اس نظم کے بالکل پہلے شعر کے پہلے مصرے میں بے کسوں کی دستگیری سے مراد یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجبور لوگوں کی، کہ جن کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہوتا تھا، ان کی مدد کرتے تھے. تو چلیں ہم اپنے جواب میں بھی یہ بات لکھ لیتے ہیں. کچھ حصہ ہم سوال ہی کا لیں گے، جیسے ہم لکھیں گے نظم میں بے کسوں کی دستگیری کی سے مراد، یہاں پر کیا کو کاٹ دیں گے اور لکھیں گے سے مراد یہ ہے کہ، اور آگے اپنی بات لکھیں گے. تو چلیے لکھنا شروع کرتے ہیں. نون کی آدھی شکل بنائیں گے، ساتھ زوئیں جوڑیں گے اور میم کی پوری شکل بنائیں گے، بن جائے گا نظم. نظم میں میم کی آدھی شکل، یہ کی بھی آدھی شکل، ساتھ نون غنہ جوڑا. آگے ہم اسی طرح واوین بنائیں گے، کیونکہ جب ہم کسی کی بات بالکل ویسے ہی لکھتے ہیں تو اسے ہم واوین میں لکھتے ہیں. تو یہ الفاظ شعر میں بالکل اسی طرح آئے ہیں، بے کسوں کی دستگیری کی، تو اس کو ہم اپنے جواب میں بھی اسی طرح لکھیں گے. بے کسوں کی، کاف چھوٹی یہ کی، بے کسوں کی دستگیری، دال سین کی آدھی شکل بنائی، تے جوڑ دیا ساتھ تو بن گیا دست گیری، گاف یہ رے. دوبارہ لکھ لیتے ہیں، گاف یہ رے. کی، کاف چھوٹی یہ کی. اب یہاں پر ہم واوین بند کر دیں گے کیونکہ جو مصرے میں بات تھی وہ مکمل ہو گئی ہے. آگے لکھیں گے سے، سین کی آدھی شکل، ساتھ بڑی یہ جوڑ دی، سے مراد، بلکہ سے کے بعد لکھیں گے یہ مراد، یہ مراد. میم کی آدھی شکل بنائی، ساتھ رے جوڑ دیا اور الف، دال کی پوری شکل بنائی، مراد ہے اور بڑی یہ ہے کہ، کاف ہے کہ، مراد ہے کہ نبی. آگے ہم لکھیں گے نبی، نون کی آدھی شکل بنائی، بے کی بھی، ساتھ یہ جوڑ دیا. چلیں دوبارہ کر کے صحیح کر کے لکھ لیتے ہیں، نون بے اور چھوٹی یہ نبی، اور آگے ہم یہ کے اوپر آدھے سواد کی شکل بنا دیں گے، جس کا مطلب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبور. اب ہم نے معاف کیجیے گا، بے کسوں کا مطلب پڑھا تھا نا، مجبور یعنی جن کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، تو اسے تو ہم مجبور کہتے ہیں. تو ہم یہاں مجبور لکھ لیتے ہیں، مجبور لوگوں، لام واو لو، گاف واو گو، اور آگے نون غنہ بنائیں گے تو بن جائے گا لوگوں. مجبور لوگوں کی، کاف چھوٹی یہ کی، مجبور لوگوں کی مدد، میم کی آدھی شکل بنائی، دال اور دوبارہ دال، مدد کرتے، کاف رے کر، تے بڑیے تے، کرتے. آگے لکھیں گے تھے. تو یوں ہمارا پہلا جواب مکمل ہو جائے گا. ہم نے لکھا کہ نظم میں بے کسوں کی دستگیری کی سے یہ مراد ہے کہ نبی پاک مجبور لوگوں کی مدد کرتے تھے، اور آخر میں ہم نے ختمہ کی نشانی لگا دی. اس طرح ہمارا پہلا جواب مکمل ہو گیا. سبق کا دوسرا سوال ہے، اس نعت میں شامل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خوبیاں بتائیں. خوبیاں یعنی نبی پاک کی کوئی بھی دو اچھی باتیں بتائیں. تو چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے نعت میں کیا کیا پڑھا ہے.
ہم نے نعت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خوبیاں پڑھی ہیں. تو دیکھیں سب سے پہلے تو ہم نے یہاں پڑھا تھا بالکل پہلے شعر میں کہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. تو یہاں پر اس پہلے مصرے میں ہی ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ ہمارے پیارے نبی میں یہ خوبی تھی کہ وہ مجبور لوگوں کی، جن کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا تھا، ان کی مدد کرتے تھے. تو پہلی خوبی ہم یہ لکھ لیتے ہیں. اور دوسری خوبی ہم یہ لکھ لیتے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. تو اس شعر سے ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بہت ہی سادہ گزاری، سادگی سے گزاری. تو چلیں اب یہ دونوں جو خوبیاں ہیں ہم اپنے لفظوں میں اپنے جواب میں لکھ لیتے ہیں. کچھ حصہ ہم سوال ہی کا لکھیں گے، جیسا کہ ہم لکھیں گے اس نعت میں شامل آپ کی دو خوبیاں. یہاں تک لکھنے کے بعد ہم لکھیں گے یہ ہے اور دونوں خوبیاں لکھ دیں گے. تو چلیے ہم لکھنا شروع کرتے ہیں. لکھتے ہیں اس الف، الف کے نیچے زیر کی نشانی بھی لگا سکتے ہیں. سین کی پوری شکل بنائی اس نعت، نون کی آدھی شکل بنائی، این کی بھی آدھی شکل، ساتھ تیز جوڑ دیا تو بن گیا نعت. اس نعت، آگے لکھیں گے میں، میم یہ نون غنہ، دوبارہ لکھ لیتے ہیں میم یہ نون غنہ میں. اس نعت میں شامل، شین الف شا، میم کی آدھی شکل بنائیں گے، ساتھ لام جوڑ دیں گے تو بن جائے گا شامل. اس نعت میں شامل آپ، الف مدہ، ساتھ پے لکھیں گے اور پے کے اوپر ہم آدھے سواد کی شکل بنا دیں گے تو بن جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کاف چھوٹی یہ کی، دوبارہ لکھ لیتے ہیں کاف چھوٹی یہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آگے لکھیں گے دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خوبیاں، خے و خو، بے کی آدھی شکل، یہ کی بھی آدھی شکل، ساتھ الف جوڑ دیں گے اور نون غنہ لگائیں گے، آگے بنائیں گے، آگے معاف کیجئے گا تو بن جائے گا خوبیاں. خوبیاں یہ، آگے لکھیں گے یہ ہیں، اور ہیں کے بعد ہم دو نقطے لگا دیں گے کیونکہ اب ہم مزید بات لکھنے والے ہیں. تو جب ہمیں کسی ایک ہی بات کو مزید بڑھانا ہو تو ہم تفصیل کے لیے ان نقطوں کو استعمال کرتے ہیں. ہیں کے بعد ہم دو نقطے لگائیں گے، دو نقطے اور ساتھ ختمہ لگائیں گے تو اس علامت کو ہم کہتے ہیں تفصیلیہ. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب ہم اسی بات کی مزید تفصیل بتانے والے ہیں. تو خوبیاں یہ ہیں کرنے کے بعد ہم پہلی خوبی لکھیں گے نمبر 1 کر کے. ہم لکھیں گے مجبور لوگوں، میم جیم کی آدھی شکل، بے کی بھی آدھی شکل، ساتھ واو جوڑ دیا اور رے بنایا ساتھ تو بن گیا مجبور. مجبور لوگوں، لام واو لو، گاف واو گو اور نون غنہ، مجبور لوگوں، نون غنہ دوبارہ بنا لیتے ہیں، مجبور لوگوں کی، کاف چھوٹی یہ کی، مدد، میم کی آدھی شکل، دال اور ساتھ ایک اور بار دال، کرتے، کاف رے کر، تے بڑیے تے، کرتے تھے، تھ اور بڑیے کرتے تھے. ایک بات یہ ہو گئی، ایک خوبی یہ ہو گئی. اور دوسری خوبی لکھیں گے، تھوڑا سا ہم نے اپنی اسکرین کو نیچے کر لیا ہے. اب ہم دوسری خوبی لکھیں گے سادہ زندگی گزارتے تھے، سین الف سا، دال اور ساتھ گول ہے بنائیں گے تو بن جائے گا سادہ. سادہ زندگی، زے نون دال اور گاف چھوٹی یہ گی، زندگی، سادہ زندگی گزارتے، گاف زے رے تے بڑیے تے، گزارتے تھے، تھ اور بڑیے. تو یوں ہمارا یہ دوسرا جواب مکمل ہو گیا. ہم نے لکھا
اس نعت میں شامل آپ کی 2 خوبیاں یہ ہیں، نمبر 1 مجبور لوگوں کی مدد کرتے تھے، نمبر 2 سادہ زندگی گزارتے تھے۔ چلیں اب ہم اپنا تیسرا سوال دیکھتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، آپ حضرت محمد سے محبت کا عملی اظہار کس طرح کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ ایسے کون سے کام کر سکتے ہیں جن سے آپ حضرت محمد سے اپنی محبت ظاہر کر سکیں، اس سے ان کاموں سے پتہ چل رہا ہو کہ آپ حضرت محمد سے محبت کرتے ہیں۔ سوچئے۔ چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ دیکھیے، ہم حضرت محمد کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے، یعنی انہوں نے جو ہمیں بتایا ہے کہ زندگی ہمیں کیسے گزارنی چاہیے، اگر ہم وہ سب کام کریں تو اس سے ہم ان سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہوں گے۔ انہیں پتہ چل رہا ہوگا کہ معاف کیجیے گا، اس طرح ہم ان سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، جیسا کہ سچ بولنا ہمیشہ، اور اس کے علاوہ کوئی دکھ دے تو اس کو بدلے میں دکھ نہ دینا، کوئی تکلیف دے تو اس کو بدلے میں معاف کر دینا۔ یہ سب باتیں ہمیں ہمارے پیارے نبی نے سکھائی ہیں نا، تو اگر ہم ان سب باتوں پر عمل کریں گے تو اس سے ہم ان سے اپنی محبت کا اظہار کریں گے۔ چلیے ہم کچھ حصہ سوال ہی کا لیں گے۔ ہم لکھیں گے آپ، معاف کیجیے گا، آپ کی جگہ ہم لکھیں گے ہم حضرت محمد سے محبت کا عملی اظہار، یہاں تک لکھنے کے بعد آگے لکھیں گے اس طرح کر سکتے ہیں کہ، چلیے لکھتے ہیں۔ یا پھر ہم اس سوال کا جواب یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ کی، یعنی کہ حضرت محمد کی بتائی گئی باتوں پر عمل کر کے ہم آپ سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ چلیں ہم اسی طرح لکھ لیتے ہیں۔ ہم لکھیں گے نبی، نون بے چھوٹی یہ نبی، اور یہ کے اوپر آدھے سواد کی شکل بنا دیں گے، نبی پاک، پے الف پا، کاف ساتھ لکھیں گے نبی پاک، کی، کاف چھوٹی یہ کی، نبی پاک کی بتائی، بے کی آدھی شکل، تے کی بھی آدھی شکل، گئی، گاف کی آدھی شکل بنائیں گے، ساتھ حمزہ اور چھوٹی یہ جوڑ دیں گے تو بن جائے گا گئی، نبی پاک کی بتائی گئی باتوں، بے الف با، آگے لکھیں گے پر، باتوں پر عمل کر کے، این کی آدھی شکل، میم جوڑ دیں گے ساتھ اور لام لگائیں گے ساتھ تو بن جائے گا عمل، عمل کر کے، کاف رے کر، کاف کی آدھی شکل اور بڑی یہ جوڑ دی تو بن گیا کر کے، ہم ان سے، الف کے اوپر پیش کی علامت لگائی اور نون بنا دیا تو بن گیا ان سے یعنی کہ نبی پاک سے، ان سے محبت، میم کی آدھی شکل، ہے کی بھی آدھی شکل، بے کی بھی اور ساتھ تے کی پوری شکل جوڑی تو بن گیا محبت کا، کاف الف کا، عملی، این میم لام یہ، عملی اظہار، الف زوئیں کی پوری شکل ساتھ ہے جوڑا اور الف جوڑ دیا، اظہار اور رے ساکن، اظہار کر، کاف رے کر سکتے، سین کی آدھی شکل، کاف کی بھی آدھی شکل اور تے بڑی یہ تے، کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارا تیسرا جواب بھی مکمل ہو گیا۔ ہم نے یہ لکھا کہ نبی پاک کی بتائی گئی باتوں پر عمل کر کے ہم ان سے محبت کا عملی اظہار کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے نظم نعت کے سوالات کیے۔